اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو، خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا۔ کیا ایسے گھٹیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ جمہوریت؟ آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو، جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا، اسے آج چور ثابت کر دیا ہے۔ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی، یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی تحفہ دے، اور اس تحفے کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے، یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی طے شدہ قیمت ادا کر کے اسے استعمال کرے۔ اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضا ہے، احترام کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن یہ بدبخت بے ایمان شخص ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بازار میں بیچتا ہے، دبئی کی دکانوں پہ لے جاتا ہے، اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفٹ دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گھڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی، شاید اپنے لیے بنوائی تھی، تو یہ تو ادھر بازار میں بک رہی، کہیں چوری ہو گئی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی، ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو تحفے میں دے دی تھی، تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہوگا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے۔ تو یہ چور جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹہرے میں ہے۔ اس کا تکبر، اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک آلود ہے، اور جو اس نے دوسروں پہ جھوٹی تہمتیں اور جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا، آج وہ سارا پراپیگنڈا جو آج اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے۔ میں اس سلسلے میں لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابع دار بننے کی بجائے آپ ریاست اور قوم کی تابع داری کریں۔ آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ آج ان چوروں کے ساتھ، جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے آئی بی سے اور اسپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں نے معلوم کروایا ہے، خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اتنا مایوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے اس چور کے ساتھ، جو جعلی جو ہے وہ صادق اور امین بنا ہوا تھا، کہ حیران کن ہے۔ اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا، یہ جو 30-30 40-40 نکلے یہ گھروں سے نہ نکلتے، لیکن اب کیونکہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایما اور شہ پہ وہ آ کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک بلاک کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔
میں پنجاب پولیس، KPK پولیس، دونوں صوبوں کے IG صاحبان، RPO DPO صاحبان اور چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو ہواری 10-10 20-20 کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کو اگر وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں، پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے۔ یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ میں اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالہ میں اکٹھا ہے، سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے، عمران خان نیازی کا، ابھی تو پنکی پیر، فرا گوگی، ابھی القادر ٹرسٹ، ابھی تو اربوں روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے، اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ عدالت، الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں، فساد برپا نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو جو ہے وہ مشکلات پیدا نہ کریں، عوام کو سزا نہ دے، یہ آپ کی سزا ہے، یہ آپ نے جو چوری کی تھی یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفٹ جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں، اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی، اور وہ سڑک بھی نہیں بنی، یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا۔ تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی، اور اس ٹولے کو، اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ وارن کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے، اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے۔ یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے یہ 2 + 2 = 4 ہے، یہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ تحفے ملے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا، یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے 20% رقم جمع کروائی اور 80% جو ہے وہ جیب میں ڈالی، یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں جو آمدن کمائی ہے، جو انکم آپ نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے، وہ کو تقریباً 15-16 کروڑ ہے، اور ان تحفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی 18 کروڑ روپیہ اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمایا ہے، یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان تحفوں کو جو ہے وہ چرا کے اور بیچ کے جو ہے وہ لی ہے۔ تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں، ان کو کوئی عزت سے، پیار سے، محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سرے بازار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ ایسا گھٹیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا، اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کوئی گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی اور چیز تھی تو کسی نے یہ کیا کہ چلو
کو جو ہے وہ اس کا جو بھی طے شدہ رقم اس کی تھی اسے ادا کیا اور ادا کر کے جو اپنے استعمال میں لے آئے. لیکن یہ گھٹیا پن جو ہے یہ تو کسی نے نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے, اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے, اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز اکٹھے کیے ہیں, غریب مریضوں کے نام پہ, طلباء کے نام پہ, اس میں اگر کوئی جھانکے گا تو اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلے گا. اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں.